जो भी हो, चाہے امیر بندہ ہے چاہے غریب بندہ ہے، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے یا آپ بھی اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ ایک غریب شخص کو بھی اور ایک امیر شخص کو جو ٹینشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ یار میری اولاد جوان ہو گئی ہے، میری اتنی بیٹیاں ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں، ان کی شادی کرنی ہے۔ تو یہ اس بندے کا سب سے بڑا جو میجر پرابلم ہوگا جب اس کی اولاد جوان ہو جائے گی اور جب اس کی بیٹیاں اور بیٹے بڑے ہو جائیں گے، تو اس کے لیے جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا، معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ پرابلم ہے کہ ان کی جو شادی ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب شادی کے اندر یہ شادی مسئلہ کیوں ہے، یہ پرابلم کیوں بنا لیا ہم نے اس کو، یہ کس وجہ سے اس کو ہم نے پرابلم سمجھ لیا ہے؟ اصل میں تو ہم نے اس کو ایک ڈیفیکلٹی کہہ لیں، اس کو ایک پرابلم کہہ لیں، اس کو مسئلہ کہہ لیں، تو اس کو ڈیزائن ہم نے کیا ہے، اس کو مسئلہ ہم نے بنایا ہے، اس کو پریشانی جو ہے نا یہ ہم نے بنایا ہے کہ پریشانی ہے ہمارے لیے۔ شادی کی رسومات، انگیجمنٹ جب ہوتی ہے تو انگیجمنٹ کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں نا بڑا برا فکرہ ہے کہ کسی دوسرے بندے کے پیسوں پر ہاتھ صاف کرنا۔ آپ رشتہ داری کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، آپ ایک اتنا اچھا جو کام ہے وہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں، وہ اتنا اچھا جو آپ کے اوپر آپ جو کام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، لیکن فرض بھی بہت اچھا فرض ہے، تو وہ فرض آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن انگیجمنٹ کر رہے ہیں آپ۔ تو انگیجمنٹ کے اندر کیا ہوگا، انگیجمنٹ آپ کر رہے ہیں تو جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دوسرے کے پیسوں کے اوپر ہاتھ صاف کرنا، ایک بہت ہی برا جو ایک فکرہ ہے وہ کام کرتے ہیں۔ انگیجمنٹ میں جو دولہا ہے اس کی طرف سے اچھی خاصی رقم یا اچھی خاصی مالیت کی چیزیں جو ہیں وہ جائیں گی، جیسے سونے کی اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں وہ جائیں گی، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوست احباب کو ایک وہ جو ہے ایک اپنا دستہ جو ہے پورا اپنی ملٹری کا وہ لے کے جائے گا، اپنے رشتہ دار لے کے جائے گا، جیسے اس نے دھاوا بولنا ہے دلہن کے گھر کے اوپر۔ تو وہ انگیجمنٹ کریں گے اور وہاں پر جو دلہن کا باپ ہے اس کی بھی پریشانیاں ہیں، اس نے بھی اپنے رشتہ داروں کو اور ایک اچھی خاصی مہمانوں کی تعداد بلا کر رکھی ہے۔ تو انگیجمنٹ ہوئی، انگیجمنٹ کے بعد ایک پھر لمبا سلسلہ ہے جب تک کہ رخصتی نہیں ہوتی، اس میں پھر عید بوکس اور اس قسم کے بہت ساری رسومات ہیں۔ عید کے موقع پر بھی وہ کہتے ہیں نا جھوٹے دکھاوے کے لیے یا خوشامد کے لیے یا بس ایسے ایک دکھاوا سا ہے، اس کے لیے لوگ آ رہے ہیں عید کے موقع پر بھی سامان لے کر، پیسہ صرف ہو رہا ہے۔ تو خدا کر کے پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ رخصتی کا ٹائم آتا ہے، پھر اس کے اندر شادی کی رسومات شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو مہندی کی رات، اچھا مہندی رات کے اندر بھی کافی حد تک ہمارے جو لوگ ہیں وہ اخراجات کرتے ہیں، مہمانوں کی ایک کثیر تعداد کو بلایا ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ایک کثیر اخراجات ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے آپ مہندی کی رات میں دلہن کے گھر میں بھی اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، مہندی کی رات میں کافی حد تک تعداد ہوتی ہے مہمانوں کی، ان کے لیے کھانا پینا رہائش سارا کچھ کا بندوبست کرنا، وہ بھی مالی لحاظ سے ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ تو پھر طرح طرح کی چیزیں لے کر جاتے ہیں مہندی کی رات میں، مختلف جو چیزیں ہیں وہ لے کر جانی ہے، یعنی کافی حد تک اخراجات کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے مہندی کے بعد نمبر آ جاتا ہے بارات کا۔ تو بارات کے اندر پھر آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ ایک پورا لشکر جو ہے وہ لے کر جائیں اور وہ جو دلہن کے گھر کے اوپر جا کر، جو اس کے باپ کے گھر کے اوپر جا کر دھاوا بول دیں۔ تو ایک کثیر اخراجات کریں گے آپ 200-400 بندہ لے کر جائیں گے، گاڑیاں لے کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا باپ جو ہے اس کے لیے بھی یہ بات ایک پریشانی ایک المیے سے کم نہیں ہوگی کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اس کے بیٹھنے کا کہیں جگہ پر اس کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، واپسی ہو جائے گی، واپسی پر بھی بہت ساری رسومات ہوں گی جو ادا کرنی ہے۔ پھر اگلے دن جو ہے پھر وہ دلہن کی طرف سے بھی ایک قافلہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے قافلہ آئے گا بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی آپ اس کو بھی یعنی دولہا کا جو گھر ہے اس کے لیے اچھی خاصی وہ بھی مشکل ٹاسک ہوگا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کا بیٹھنا بٹھانا سارا کچھ ایک کاؤنٹر ایکشن ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر جو اخراجات ہوئے ایک بھرپور اخراجات ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے زندگی کے اندر جو کمایا ہوتا ہے اس کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے
آپ لگا چکے ہوتے ہیں، اور تب جا کر یہ شادی جو ہے، یہ شادی ساری جو ہے یہ پرفارم ہوتی ہے۔ اچھا خاصا کما کر جو پیسہ ہے اس میں سے ایک بہترین، ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے آپ نے صرف کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں، اب آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ اتنا بڑا لشکر اکٹھا نہ کرتے، آپ انگیجمنٹ میں اتنا ساز و سامان لے کر نہ جاتے، آپ میں سے دونوں جو دلہن کا گھر ہے وہ دولہے کے پیسے کے اوپر ہاتھ صاف نہ کرتا، جیسے ایک مہذب ڈکیتی کر رہے ہیں، آپ ایک مہذب قسم کا آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اگر یہ کام آپ نہ کرتے اور دولہے والے نے بھی کوئی قسم نہیں لے رکھی کہ وہ اتنے خراجات کرے گا، اتنا لشکر اس کے لیے ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ دلہن کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہوگا، اس کے باپ کا جو گھر ہے اس کو فتح کرنا ہے، اگر یہ آپ سارا نہ کریں، اور اسلام نے جو طریقہ کار سکھایا ہے، اسلام نے جو آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اگر آپ اس کی طرف آ جائیں، یا پھر آپ اگر مسلمان نہیں ہیں، آپ کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں، تو آپ بھی یہ سارا سلسلہ نہ کریں، اپنی جو رسومات ہیں اس کو سادگی سے ادا کریں، 4 5 6، میں نہیں کہتا کہ عیسائی یا ہندو یا کہیں بھی یہ رواج ہوگا کہ کثیر تعداد کا ہونا ضروری ہے شادی کے لیے، کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اسلام میں صرف یہ نہیں کہ اسلام کہتا ہے شادی جو ہے یہ سادگی سے ہو سکتی ہے، میں کہتا ہوں کہ کہیں بھی کسی مذہب کے اندر بھی جو بھی کوئی بندہ جو ہے کسی فلسفے کو ماننے والا ہے، اس کے اندر یہ رواج ہوگا کہ ایک لمبا چوڑا خاصا اخراجات آپ نے کرنے ہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی بلانی ہے، کھانا آپ نے کھلانا ہے، تو شادی آپ کی ہوگی نہیں۔ شادی کے لیے ضروری ہے دلہن یا دلہن کے جو گھر والے ہیں ان کا راضی ہونا، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا راضی ہونا، اور یہ کام آپ کی اور آپ کے دلہن کی فیملی دونوں یہ پرفارم کر سکتی ہیں، آپ کی شادی انتہائی سادگی سے ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں شادی تو ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر شادی 10,000 میں ہو سکتی ہے، کوئی کرنا چاہے تو پھر مجھے بتائیں، اگر شادی 10,000 میں ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے ہمارے علاقے کے اندر، مطلب یہ رسومات 10,000 کے اندر ہوئی بھی ہے، شادی ہوئی 10,000 خرچ ہوا ٹوٹل، بس ہو گیا، نکاح ہوا، نکاح خواہ کو پیسے دے دیے اور چپ کر کے اپنا ایک گاڑی لی اور دلہن کو لے کر گھر میں آ گئے، ایسے اچھے طریقے سے شادی ہوئی ہے، تو 10,000 کے اندر اگر ایک کام ہو سکتا ہے تو آپ ساری زندگی کے لیے پریشان ہیں کہ شادی 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 شادی، بچے بڑے ہو گئے، بیٹیاں بڑی ہو گئیں، بیٹے بڑے ہوں گے، تو دراصل تو پرابلم آپ نے بنا رکھا ہے نا، وہ معاملہ پرابلم نہیں ہے، وہ جو کام ہے، وہ جو فرض ہے آپ کے اوپر، وہ پریشانی نہیں ہے، پریشانی آپ نے بنا رکھی ہے اپنے لیے، درد سر آپ نے بنا رکھا ہے، یہ ساری پلاننگ آپ کی ہیں، اتنے لوگ آنے ضروری ہیں، اتنے اخراجات کرنے ضروری ہیں، تو جو چیزیں ضروری نہیں ہیں وہ ضروری بنا کے آپ نے اپنے آپ کو ٹینس کر رکھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پریشان بنا رکھا ہے۔ تو شادی ایک بہت ہی بڑا اور اعلیٰ فریضہ ہے، تو شادی کو آسان بنائیں، جیسے ہم کہتے ہیں نکاح کو آسان بنائیں، نکاح جتنا آسان ہے آپ نکاح کو اتنا رہنے دیں، آپ نکاح میں مزید ایڈ کر کے چیزوں کو، یا شادی میں مزید رسومات کو، فضولیات کو اور فحاشیوں کو ایڈ کر کے آپ اس کو مشکل مت بنائیں، اس کو آسان بنائیں، تاکہ شادی آپ کے لیے ایک پریشانی کا باعث نہ ہو، ایک برکت کا باعث ہو، اور جب آپ بیٹی کی شادی کی طرف یا بچی کی شادی کی طرف جا رہے ہوں، آپ سوچ رہے ہو کہ شادی کرنی ہے، تو وہ چیز آپ کو خوشی اور مسرت دے کہ شکر ہے الحمدللہ کہ میری اولاد بڑی ہو چکی ہے اور اب ان کی شادی کرنی ہے، تو شادی کے اندر کچھ مشکل امر ہونا نہیں چاہیے، لیکن شادی کے اندر مشکلات ہم نے بنا رکھی ہیں۔ شادی نہیں ہے مشکل، ہماری جو اوپر کی فضول رسومات ہیں ان کو ادا کرنا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے، لیکن اس میں جو اصل معاملہ ہے، جو شادی ہے، وہ خواہ مخواہ میں جس کو کہتے ہیں رگڑا جانا، اس کو تو ہم خواہ مخواہ میں رگڑ رہے ہیں، لیکن اپنی جو جھوٹی شانیں ہیں، جھوٹا وقار ہے، دکھاوا ہے، اس کے لیے ہم نے نکاح کو اور شادی کو مشکل بنا رکھا ہے۔ تو اس دور کے اندر ان چیزوں سے جان چھڑائیں، اگر آپ بڑے لوگ جو ہیں وہ جان چھڑائیں گے، تب جا کر غریب بندہ جو ہے وہ آسان ہوگا، دیکھا دکھائی سے باہر آ جائے گا، تو اس دیکھا دکھائی سے خدا را باہر آئیں اور اس امر کو، اس شادی کے اس کام کو آسان بنائیں۔